الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان من الماء والطين ثم علمه البيان والتوزيع والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی، اللہ کریم جل جلالہ وعظم مرادہ کا دعاؤں و فضل اور امام احسان بساط جلیل وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب پاک صاحب دولار حضور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ اور آپ کی بے مثال نسبتوں سے آج پھر ہمیں جمعۃ الوداع شریف کی مقدس لمحات اپنے حضور حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے خدا بند قدوس قصہ جمیل کو شرف قبول عطا فرمائے اور ہمارے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی کا سبب بنائے. حضرت گرامی ایک گزارش ہے کہ جو اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے وہ پہلے مکمل کر لیں. اگلی صفوں میں جن دوستوں کے سامنے جگہ خالی ہے وہ مکمل کر لیں تاکہ بعد میں تشریف لانے والے احباب تو آرام سے بیٹھ جائیں گے. جن دوستوں کے پاس کپڑا ہے وہ سر کو ضرور ڈھانپ لیں. اللہ تعالیٰ کے گھر میں ننگے سر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے. جن کے پاس کپڑا ہے وہ ننگے سر نہ بیٹھیں، اپنا سر ڈھانپ لیں. حضرت گرامی، آج کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے عروج کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کی بخششیں، اللہ تعالیٰ کی نوازشات آج کے دن پکار کے بندگانے عاصیان کو بخشنے کا اور مغفرت کا اعلان کر رہی ہے. اس مغفرت اور بخشش سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. معزز حاضرین،
قرآن مجید فرقان حمید سے جو مقدس کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان مبارک لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اپنی امت کے ساتھ تعلق، پیار اور اپنی امت کے لیے جو محبت کا لازوال جذبہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حاضرین محترم، یہ 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، دوسرا جملہ ہے حریص علیکم، اور تیسرا جملہ ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ 3 باتیں ہیں اور ایک ہی محبت کے 3 روپ ہیں، 3 پہلو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، کہ جو بات تمہیں مشکل میں ڈالے اس کا بوجھ تمہارے نبی کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ بڑی قابل غور باتیں ہیں، چونکہ آج کا دن ہے ہی غور و فکر والا۔ جو بات اے امتی، جو بات تمہیں مشکل میں ڈالتی ہے، وہ بات تمہارے نبی پر بوجھ ہوتی ہے، ان پر گراں گزرتی ہے، اس پر حضور پریشان ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے سرکار کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور فرمایا حریص علیکم، تمہارے معاملے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے حریص ہیں، تمہاری بخشش میں، تمہارے درجات کی بلندی میں، تمہارے جنت کا حقدار بننے میں، تمہارے دوزخ سے بچ جانے میں جتنا حرص، جتنا خواہش اور لالچ تمہارے نبی کرتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا۔ حریص علیکم، اور فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے یہ نبی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، ایمان والوں کے لیے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جب تم مشکل میں ہوتے ہو تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے، سرکار کو رنج پہنچتا ہے، آپ پر وہ معاملہ گراں گزرتا ہے، آپ تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتے، آپ تمہاری مصیبت اور مشکل نہیں دیکھ سکتے۔ اب سوچنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا تحفہ ہمیں عطا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، ہمیں مشکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ جب مصیبتیں پریشانیاں ہم پہ آتی ہیں، کوئی تکلیف اور بلا ہماری طرف منہ کرتی ہے، وہ حضور پر گراں گزرتا ہے، اس کی تکلیف سرکار کو ہوتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تکلیف دنیا کی ہو پھر بھی حضور پر گراں گزرتی ہے، تکلیف آخرت کی ہو پھر بھی آپ پر گراں گزرتی ہے، اور تکلیف یہ ہو کہ ہم گناہوں میں جا رہے ہیں،
تباہی میں جا رہے ہیں، گمراہی میں جا رہے ہیں، ہم ذلت کی طرف جا رہے ہیں، ہم پستیوں میں جا رہے ہیں، ہم رسوائی کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی حضور پر گراں گزرتا ہے، اس کا بھی سرکار کو رنج ہوتا ہے، اس کی بھی حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ معزز و محترم حاضرین، یہ ایک انداز محبت ہے کہ جب آپ اپنے کسی نہ سمجھنے والے بچے کو، جب آپ اپنے کسی ایسے رشتہ دار اور عزیز کو سمجھانا چاہیں کہ جو آپ کی دوسری دلیلوں اور باتوں سے نہ سمجھ سکے، تو آپ اسے یہ واضح طور پر کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ تم میری بات کو نہیں مان رہا، لیکن سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ تیرا تباہ ہونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تیرا برباد ہونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، جب تو تکلیف میں ہوگا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ایک محبت اور سچی محبت کی دلیل ہوتی ہے اولاد کے لیے والدین کی طرف سے کہ بھائی واقعی ٹھیک بات ہے، میرے ابا جی سے میرا دکھ اور تکلیف نہیں دیکھے جائیں گے، اس لیے مجھے سمجھا رہے ہیں، تو اس رشتے کے خلوص کو کیوں نہ سلام کریں کہ جس کے اخلاص اور خلوص کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے امتی، جب تو تکلیف میں ہوگا، جب تو عذاب میں جائے گا، جب تو گناہوں کے سبب قبر میں، حشر میں، دوزخ تک پہنچ جائے گا، پھر دیکھ لے تیرے نبی کو بڑی تکلیف ہوگی، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوگا، تیرے نبی کو بڑا رنج ہوگا، اور یہ معاملہ کتنا تھا، کس حد تک تھا۔ رب کریم نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور کہیں فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ساری رات مصلی پہ کھڑے ہونا، ساری رات کا قیام کرنا، اور ساری رات کی عبادت کے بعد جب سر انور سجدے میں رکھ کے دعا کرنے کا وقت آتا تو ایک ہی دعا ہوتی، رب اغفر لأمتی، رب اغفر لأمتی، رب اغفر لأمتی۔ اے رب کریم میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اور پھر جب آپ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے، اسلام کی دعوت دیتے، کفار کو بلاتے کہ بتوں کو چھوڑ دو، یہ جھوٹے ہیں، جو سنتے نہیں، بولتے نہیں، سمجھتے نہیں، کھا پی نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، جو بت اپنا کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں کیا دیں گے؟ چھوڑو ان کو، ایک سچے رب کی طرف آؤ، ایک سچے خدا کی طرف آؤ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ وہ آگے سے کہہ دیتے کہ یہ مجنون ہے، معاذ اللہ یہ پاگل ہے، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ ان پر بھی جادو کا اثر ہے، یہ ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتے ہیں، ایسی باتیں کر کے ڈال دیتے، آپ کی دل آزاری کرتے، حتیٰ کہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، اور یہاں تک اتر آئے کہ آپ کو ہم شہید کر دیں گے، آپ چھوڑ دیں گے مذہب، یہ دین چھوڑ دیں، یہ رستہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اے چچا جان جناب ابو طالب، ان سے کہہ دو جو آپ کی سفارش دے کر آئے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دے، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، اور جتنی تکلیفیں مرضی دے، میں پھر بھی اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ہوتا کیا؟ کافروں کو دعوت دی جاتی، آؤ بھائی کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، انہیں دعوت دی جاتی، وہ پتھر مارتے، انہیں دعوت دی جاتی، وہ رستے میں کانٹے بچھاتے، انہیں دعوت دی جاتی،
3 سال کے لیے انہوں نے ایک وادی میں حضور کو بند کر دیا، معصوم کر دیا۔ شاب ابو طالب میں آپ 3 سال تک معصوم رہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کس وجہ سے کہ حضور فرماتے تھے تم ہدایت پر آ جاؤ، تم کلمہ پڑھ لو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو، ایک رب کو رب مانو، چھوڑ دو بتوں کو، یہ جھوٹے ہیں، تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے فکر آئی، اور پھر اس پر یہ ہوتا آپ کو پتھر مارے جاتے، طرح طرح کی تکلیفیں، حتیٰ کہ آپ کو مکہ شریف سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، آپ کو اپنا وطن عزیز چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی کیا ہوتا، جب رات پڑتی نا حضور اکیلے کعبہ شریف میں آتے تو پھر بھی رو رو کے اور دھاڑے مار کے دعائیں کرتے، اے رب کریم انہیں ہدایت عطا فرما، اے رب کریم انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ تو اس موقع پر آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، آپ جس جگہ چلنا فرما ہوتے، اور یہ مستند تفاسیر کے حوالہ سے امام رازی نے لکھا ہے کہ ایسا وقت بھی ہوتا کہ اس دکھ اور غم کی وجہ سے، دکھ کیا ہے، غم کیا ہے، کہ یہ لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، یہ ایمان نہیں لا رہے، اس غم کی وجہ سے کئی دن آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے کہ میری امت، یہ لوگ میرے سامنے رہ کر میرے ہوتے ہوئے یہ جہنم میں جائیں گے، یہ دوزخ میں جائیں گے، آپ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے، آپ بھوکے رہتے، ان کی تکلیفیں اٹھاتے، ان کی سزائیں برداشت کرتے، اور پھر بھی ان کو ہدایت کی دعوت دیتے، پھر بھی فرماتے جو کچھ تم نے کر لیا کر لیا، میں آپ بھی کہتا ہوں کہ آ جاؤ اللہ کے رستے پر، آ جاؤ سیدھے رستے پر، آ جاؤ ہدایت پر۔ وہ پھر تکلیفیں دیتے، آپ پھر روتے، پھر ان کے لیے دعائیں کرتے، اور یاد رہے اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کافر کو بھی بد دعا نہیں دی، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ جب یہ حالت تھی کہ آپ دعا فرماتے ان کے لیے اور وہ تکلیفیں دیتے، پھر دعا فرماتے، پھر تکلیفیں دیتے، پھر دعوت دیتے، پھر تکلیفیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس طرح نہ کریں، فلا اللہ کا باقی نفس کا، آپ اپنی جان کو کیوں مار رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ اللہ یقول مومنین، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یہ کافر ایمان نہیں لاتے، اس لیے اے پیارے محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں، ایمان وہ لائے گا جس سے میں ہدایت دوں گا۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، سارے نبیوں کے لیے میں نے خود ان کے دوست بھی پیدا کیے، ان کے دشمن بھی پیدا کیے، آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اور یہ تعطل کہ جب مسلسل 39 مرد مسلمان ہو گئے تھے، 40 کا فکر پورا نہیں ہو رہا تھا، کفار سر توڑ محنت کر رہے تھے، اب کسی کو مسلمان نہیں ہونے دیں گے، کسی کو کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ حضرت عمر کو تیار کیا، وہ حضور کو شہید کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کے نکلے، اپنی ہمشیرہ سے قرآن مجید کی تلاوت سنی، دل بدل گیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھا، اور امام سیوطی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دیا کہ جتنا تعطل اور وقفہ تھا کہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اب ایک عمر دے دیا ہے نا، یہ لاکھوں پہ بھاری ہے، یہ ایک عمر لاکھوں جیسا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، فرمایا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کا اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور عمر آپ کے لیے کافی ہے۔ سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کافروں کے کلمہ نہ پڑھنے پر روتے تھے، اور امت کے گناہ
बख्शवाने पर रोते थे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने अपने पीर व मुर्शिद हजरत बाबाए चिश्त ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकत रहमतुल्लाह तआला अलैह आपसे ये बात सुनी कि हमने सवाल किया था हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से। आपसे हमने पूछा, तो बाबा फरीद साहब के भी मुर्शिद थे, आपसे हमने पूछा कि आप जो सिलसिला के वाजिबी वज़ाइफ हैं वो वजीफे करने के बाद जब भी आपको देखा जाता है आप दरूद शरीफ ज्यादा पढ़ते हैं। दरूद शरीफ भी आपका अक्सर वजीफा है। जो सिलसिले के वजीफे उनके बाद जब भी कोई वजीफा आप फरमाते हैं दरूद शरीफ पढ़ते हैं। इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया ये बात बड़ी काबिल गौर है और ये एक बात ही आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हजरत ख्वाजा कुतुब ने फरमाया कि जब से मैंने ये पढ़ा है और मैंने ये सुना है, मुझे पता चला है कि मेरे हुजूर मेरे लिए रो रो के दुआएं करते थे। ये बात दिल में बिठाई। फरमाया कि जब से मैंने सुना मुझे पता चला कि मेरे हुजूर मेरे लिए भी दुआ फरमाते थे, तो उसके बाद और कुछ कहने को जी ही नहीं चाहता। यही दिल करता है कि मोहम्मद मोहम्मद ही करते हैं, दरूद व सलाम ही पढ़ते हैं। ये बात तो हमने सुनी, कई बार सुनी, कई बार छोटे बड़े सब ने सुनी, और जो कुछ थोड़ा सा भी पढ़े लिखे बंदे हैं उन्होंने ये बड़ी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मत के लिए रो रो कर दुआएं करते हैं। इससे सबक क्या है? इससे हमें सीखना क्या है? क्या मजबूरी थी हुजूर की? किस वजह से? क्या माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरजात रुके हुए थे? आपकी बख्शिश रुकी हुई थी? आपकी शान में कुछ कमी आ जाती? ऐसा कुछ भी नहीं था। ये महबूब तो वो है कि जिनको पैदा करते ही मालिक ने फरमाया लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, कि तुम्हें न बनाता तो सारी कायनात ही पैदा कर देता। सारा कुछ हुजूर के लिए, जन्नत हुजूर की मिल्कियत, बख्शिश हुजूर के हाथ में, शफाअत हुजूर के हाथ में, दरजात हुजूर के हाथ में, इज्जत हुजूर के हाथ में। फिर क्यों? बुखारी शरीफ में, मिशकात शरीफ में हदीस पाक है कि हुजूर एक जगह तशरीफ फरमा होते तो उठने से पहले पहले एक जगह पे बैठे बैठे 100 से ज्यादा मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाते। और इस्तिग़फ़ार का उसूल क्या होता? कुल्लमा यस्तग़फ़िरु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तग़फ़िरु लिउम्मती। हुजूर जब भी इस्तिग़फ़ार फरमाते तो अपनी उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार फरमाते, अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करते। अपनी उम्मत के लिए हर वक्त कई कई बार, एक दिन में कई कई बार हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं सरकार मेरे पास से उठे, आपने बाहर जाने का इरादा फरमाया, मैं भी तबे पाऊँ आपके पीछे चली। आप जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए, जो मदीना पाक का तारीखी और अजीम कब्रिस्तान है। हुजूर वहाँ तशरीफ ले गए। आप वहाँ किसी दरख्त के पास सजदरेज हो गए और वहाँ उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना शुरू कर दिया। फरमाती है हुजूर ऐसे दाढ़े मार के रो रहे थे, ऐसे कसकोरे ले रहे थे कि मैं समझी अगर अब मैंने न उठाया तो आपकी जान ही न निकल गई। मैंने अर्ज किया, बुलाया आपको, आप उठे, सरे अनवर को उठाया और फरमाया ए आयशा अगर कुछ देर और न उठाती मैं सारी उम्मत को बख्शवा
چھپا لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت امت کو نہیں بھلایا۔ آج کے اس عظیم دن، عظیم بابرکت لمحات میں، اس عظیم مرکز پہ بزرگوں کے پاس بیٹھ کر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی نہیں بلایا، ہم ہر جگہ پہ کیوں بلا لیتے ہیں؟ ہم ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ حضور کی سنتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ حضور کے دین کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اپنے گھر کی چار دیواریاں بناتے وقت حضور کے حکم کا خیال نہیں رکھا، اپنے کمروں کو ڈیزائن کرتے وقت حضور کے حکم کا خیال نہیں رکھا، اپنے بیٹوں کی شادی کے وقت حضور کے حکم کا خیال نہیں رکھا، اپنے چہرے کو سجانے کے لیے سنت کا خیال نہیں رکھا، اپنے لباس کے لیے حضور کا خیال نہیں رکھا، کھانے پینے کی چیزوں میں حضور کا خیال نہیں رکھا۔ تو یار حضور نے کب تمہیں بلایا؟ سرکار نے تو کبھی نہیں بلایا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس نے ہمیں کبھی نہیں بلایا یا کبھی تو ہم اسے یاد کر لیں، کسی ایک کام میں تو ہم حضور سے وفا کریں، کسی ایک سنت میں تو ایسے عمل کریں کہ ہم قبر میں حشر میں عرض کر سکیں یا رسول اللہ یہ ایک سنت میں نے آپ کی کبھی نہیں چھوڑی۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ چند چیزیں صرف سمجھا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے، داڑھی مبارک رکھنا سنت ہے، میٹھی ڈش یعنی حلوہ وغیرہ کھانا سنت ہے، برتن صاف کرنا سنت ہے، پانی بیٹھ کے پینا سنت ہے۔ یہ بالکل سنت ہے، لیکن سچ بولنا بھی سنت ہے، یتیموں پر شفقت کرنا بھی سنت ہے، فقیروں مسکینوں کے کام آنا بھی سنت ہے، بڑوں کا احترام کرنا بھی سنت ہے، کاروبار میں دیانتداری بھی سنت ہے، ناجائز اور حرام رستے سے رزق کمانا اس سے رک جانا بھی سنت ہے، ناجائز مقامات میں اپنی دولت لگانا یہ بھی سنت ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں دینا بھی سنت ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا بھی سنت ہے۔ اور دیکھیں یہ سنتیں ایسی ہیں کہ جن سنتوں کی ہمیں خبر ہی کوئی نہیں اور ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو بندوں کا احترام کرتا ہے یا دو میں سے ایک کا احترام کرتا ہے، فرمایا وہ یوں سمجھ لے کہ وہ میرا اور اللہ کا احترام کر رہا ہے۔ کس کا؟ فرمایا ذا شیبۃ مسلم من امتی وحامل القرآن، فرمایا ایک احترام کرتا ہے اس کا جس کی زندگی قرآن مجید کی خدمت میں گزر گئی۔ قرآن مجید کے خادم کا احترام کرنا ایسے ہے جیسے نبی پاک کا احترام کیا اور اللہ کا احترام کیا۔ اور دوسرا، یہ بات بڑی ضروری طور پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ فرمایا ذا شیبۃ مسلم من امتی، میری امت کے کسی سفید بالوں والے مسلمان کا احترام کرنا، کسی بابا جی کا احترام کرنا، گاڑی میں سیٹ دے دینا، اگر پیدل آ رہے ہیں موٹر سائیکل پہ بٹھا لینا، کسی طرح بھی احترام کرنا، بڑے آدمی کا، اپنے سے بڑے کا احترام کرنا، بالخصوص سفید بالوں والے کا۔ فرمایا اس نے گویا کہ میں محمد رسول اللہ کا احترام کیا، اس نے اللہ کا احترام کیا۔ ہم تو بزرگوں کو، بابوں کو، اپنے دادا جان کو، نانا جی کو، ابا جی کو،
मामा जी को, चाचा जी को हम तो आखिरी थर्ड क्लास डब्बे में रखते हैं, आखिरी लाइन में लगा के रखते हैं। खाना देते वक्त सबसे आखिर में मामा जी को मिलेगा, बिस्तर देते वक्त सबसे आखिर में बाबा जी, और बाबा जी का लिबास जब बेटा पहन के साल 1.5 साल कपड़े उतार दे, एक तरफ से फट जाए, टांके लगे हो, ये बाबे को दे देना, वो पहना करेगा। तो मेरी जान, कभी तूने उस बाबे को देखा कि तू 3 दिन का था, उस वक्त से लेकर 30 साल का होने तक उसने खुद जैसे भी पहने तुझे शहजादा बना के रखा? ये बड़ी काबिले गौर बातें, और मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों का पर बोलता हूँ। अल्लाह ताला का करम है, सुफिया और औलिया की बारगाह से लिया है जो कुछ मिला है, और बहुत कुछ मिला है। सीधी बात करने का आगे हम जन्नत तलाश करते हैं ना, जन्नत तलाश करते हैं, वो काम कर दो जी, वो कर दो जी, वो कर दो, उधर जन्नत नहीं है। जन्नत तो घर में है, हज घर में है, हमारा हज घर में है, जन्नत घर में है। और बेशक अल्लाह ताला तौफीक दे, 7 हज करके देख लो, और एक दिन अब्बा जी को राजी करके देख लो। अपने दिल से पूछ लेना, अपने दिल से पूछ लेना कि क्या उधर लुत्फ ज्यादा था या यहाँ लुत्फ ज्यादा है। जन्नत की तलाश में बड़े नफल पड़े, अम्मा जी की खुराक का पता ही कोई नहीं, अम्मा जी के लिबास का कोई नहीं पता। ये कोई रस्मी चीजें नहीं है, ये मुआशरे का सारा हुस्न हुजूर पाक की सुन्नत से है, हमारे दीन से है। और जब तक ये बिल्कुल तजर्बाती बात है, जो बुजुर्ग मेरे तशरीफ फरमाए 50 साल से ज्यादा उम्र के तायद फरमाएंगे, जब तक घर में बुजुर्गों की हुकूमत थी, न बेहयाई आती थी, न बेपरदगी होती थी, न बेबरकती होती थी, न ये आफात और बलाएं और वबाएं आती थी। जब से हमने बुजुर्गों को देश निकाला दिया, जब से हमने बुजुर्गों को गोशाही हुक्मरानी से हटा के नौकरी पे रखा, आज अब्बा जी किसको कहते हैं घर में? अब्बा जी किसको कहते हैं? अब्बा जी उसे कहते हैं जो हमारी सबसे ज्यादा झटके बर्दाश्त करते हैं, उस शख्स को अब्बा जी कहते हैं। हमारे उठ जाने के बाद जो हमारा बिस्तर लपेट के एक तरफ रखे, हमारे नहा के आने से पहले पहले हमारे कपड़े तैयार करके रखे, और हमारी जूतियां तक साफ करने का एहतमाम करे, उसको अम्मी कहते हैं। ये हमारा दीन नहीं है, ये हमारा इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या कहता है? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आपने कीमिया सआदत में नकल फरमाया है, फरमाते हैं कि घर का बादशाह वालिद है और घर की शहजादी अम्मी जी है। हमने निजाम ही उलट दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत समझ के, आपका हुक्म समझ के, कभी अगर अब्बा जी नाराज भी हों तो खामोश होकर सुन ले, न बोल, फला तकुल्लहुमा उफ। तेरे रब का भी हुक्म है, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मुक्तजा और आपकी मर्जी यही है, न बोल। हम तो खुला खुला कह देते हैं, अब तुम कहे हम पढ़, अब बदन के पता तुझे पढ़े ही नहीं, अब्बे को पता है या नहीं, तुझे तो पता है ना कि पढ़ लिख कर बड़ों की ये सब क्या करनी है, बड़े से अब्बा जी से बात क्या करनी है, किस अंदाज में करनी है।
زیودار سامعین، ہماری اس تباہی کے جو اسباب ہیں ان میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے والدین کا احترام چھوڑ دیا، اور چند ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ضرور بندہ دیتا ہے، ملتی ہے، قبر و حشر میں تو ملے گی ہی صحیح، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ ان گناہوں میں جو سب سے پہلا گناہ ہے وہ والدین کی بے ادبی ہے، والدین کو تکلیف دینا۔ اگر آج والدین کو جھڑکتا ہے پھر کم از کم تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اگر والدین کو تھپڑ مارتا ہے پھر تیار ہو جا کہ اپنی اولاد سے چھتر ضرور کھائے گا۔ یہ قانون خدا بندی ہے۔ خدا را ہم والدین کی قدر کریں، والدین کا احترام کریں، والدین کی عزت کریں۔ اور پھر ایک عجیب طبقہ وہ اس دہائی میں شروع ہو رہا ہے کہ ادھر والدین کو، گھر والوں کو، سب کو کام کے نیچے دے کر، سب پہ قدم رکھ کے اب پھر تہجد گزار ہوئے، اب پھر نوافل اور بڑی عبادتیں، صدقات دینے لگے، اور ہم بخشے جائیں گے۔ کیسے بخشے جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ دیا ہے، رضا الرب فی رضا الاب وسخط الرب فی سخط الاب۔ میں جب تک ابا راضی نہیں ہوں گے تب تک رب راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات حضور نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے؟ کہ حضور کے ساتھ 4 غزوات میں بھی شامل ہوئے، جنہوں نے 15 حج مدینہ شریف سے مکہ شریف پیدل چل کے کیے، جن کی اکثر نمازیں نبی پاک کے ساتھ ریاض الجنہ میں صف اول میں ادا ہوئی، ریاض الجنہ میں نمازیں پڑھی، صف اول میں پڑھی، غزوات میں شامل ہوئے، پیدل حج کیے، تبلیغ کی، حضور کی 500 سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں۔ فرمایا کہ کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی جب تک ابا جی راضی نہیں ہوں گے۔ نہ ہم سے آتی، نہ ہم نے نمازیں حضور کے پیچھے پڑھی، نہ ہمارے سجدے مسجد نبی شریف کے، نہ ہمارے جہاد، نہ ہمارے وہ پیدل حج، ہمیں تو کوئی شرف نہیں ملا، پھر بھی ہم کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ حاضرین اکرام قدر، آج کا دن بہت بڑی بخشش کا دن ہے، بہت بڑی رحمت کا دن ہے۔ اس رحمت اور بخشش سے، اس رحمت اور بخشش کا واسطہ دے کر اگر آج ہم ہدایت لے کے جائیں تو اس سے بڑا منافع کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا نفع کا سودا کوئی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں کہ اے رب کریم ہمیں معاف فرما دے، ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہمارے کیے گناہوں کی تو مغفرت فرما، آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما۔ اور دیکھیے حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے واضح طور پر فرمایا، ترمذی شریف میں بھی حدیث پاک ہے اور دیگر بڑی کتابوں میں بھی، حضور نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں لیکن میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا جو تم میں سے انہیں قابو کر لے گا، ان 2 چیزوں کو قابو کر لے گا، فرمایا کائنات کی کوئی چیز اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا کہ جب قیامت والے دن میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، یہ 2 چیزیں اس وقت بھی اکٹھی میرے پاس ہوں گی۔ وہ کیا تھی؟ فرمایا ایک قرآن پاک ہے، ایک میری سنت ہے۔ قرآن پاک اور حضور کی سنت، ان کو اکٹھا کر لیں، اپنے پاس رکھ لیں، اپنے ساتھ لے لیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ قرآن پاک کتاب اللہ کا عطرتی، کہ قرآن پاک اور میری اولاد آل رسول اور قرآن مجید کو لے لیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے، ہمیشہ ہدایت پر رہیں گے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کو تو ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔
قرآن مجید سے تو ہمارا واسطہ ہی ایک واجبی سا رہے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا، یہ 10 سال پہلے کی بات تھی کہ بھائی قرآن مجید بند پڑا ہے الماری میں، اٹھایا، چوما، مٹی جھاڑ کے پھر رکھ دیا۔ یہ 10 سال پہلے کی بات ہے۔ اب جو ہماری حالت ہے، شاید ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہماری الماری میں کہاں قرآن مجید پڑا ہے، ہمارے گھر میں پڑا کہاں ہے قرآن مجید، 6 ماہ سے خبر ہی نہیں ہوگی کہاں پڑا ہے۔ اب ایک ہی کام رہ گیا کہ کسی کی وفات کے وقت سورہ یاسین سے پڑھی جائے، کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے تو حفاظ کو بلا کے قرآن مجید پڑھایا جائے۔ ایسی بات نہیں۔ جن گھروں میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے سامنے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں آتی ہیں، ان گھروں میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان گھروں کو فرشتے ادھر ادھر سے گھیر لیتے ہیں، ان گھروں سے آفات بلائیں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر پڑھے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، اور وہ آدمی جس نے اپنی زندگی کو قرآن مجید سے وابستہ کر دیا، یہ حدیث پاک میں آتا ہے قرآن مجید قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جبر کر، اصرار کر کے اس بندے کو ساتھ جنت میں لے جائے۔ تو یہ ایسے دن ہیں یہ جو آخری 10 دن رمضان شریف کے، ان دنوں قرآن مجید نازل ہوا۔ لیلۃ القدر آ رہی ہے، یہ 25 رات ہے، اگلی 27 پھر 29، ان 3 راتوں کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا کہ ان ہی 3 راتوں میں خوب اخلاص سے عبادت کرو، اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی سعادت عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بہت اہم بات، بہت اہم مسئلہ، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک مزدوری کرتا رہے، سارا دن آدمی کام کرے، جان مار کے کام کرے، بڑے مخلص انداز سے کام کرے، اور جب مالک اسے اجرت دینا چاہے اس وقت وہ مالک کی نافرمانی کر کے اسے ناراض کر دے، اجرت ضائع ہو جائے گی، اسے کوئی بھی عقل مند نہیں سمجھے گا۔ یہ رمضان شریف پورا مہینہ یہ مزدوری ہے، یہ محنت ہے، یہ پورے مہینے کی ایک مشقت ہے۔ اس کا اجر، اس کی اجرت، اس کا انعام کس وقت ملتا ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اور ہمارے علاقہ میں یہ صرف اس سٹیج سے ہی یہ بات بتائی جاتی ہے، اور یہ قبلہ ہمارے حضرت سے پہلے یہ نہیں بتائی جاتی تھی، آپ نے اس طرف توجہ دلوائی۔ وہ اجرت والا وقت، وہ مزدوری لینے والا، اجر لینے والا اگر ہم ضائع کر دیں، پھر ہمیں عقل مند کوئی نہیں کہے گا۔ اعتکاف کا اجر اسی وقت ملے گا، روزوں کا اجر اسی وقت ملے گا، تراویح کا اجر اسی وقت ملے گا، نمازوں کا اجر اسی وقت ملے گا، اور تلاوت کا، صدقات کا اجر اسی وقت ملے گا۔ کس وقت؟ جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، اس وقت سے لے کر نماز عید پڑھنے تک یہ رات اور اگلے دن کے یہ جو تقریباً 3 گھنٹے ہوتے ہیں، نماز عید جس وقت بھی ادا ہو اس وقت تک اجر لینے کا وقت ہے۔ ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہم اس وقت سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، ناجائز معاملات شروع کر دیتے ہیں، پھر گناہوں میں لگ جاتے ہیں اور وہ اجر ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک رات جو ہے، چاند رات جیسے ہم کہتے ہیں، یہ چاند رات ہم نے تو شاپنگ کے لیے رکھی ہوئی ہے، چاند رات ہم نے انجوائے کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، چاند رات ہم
ہم نے کلبوں کو سجانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، چاند رات گھومنے پھرنے کے لیے ہے نہیں، یہ پورے رمضان شریف کی برکتیں ایک طرف اور اس ایک رات کی برکت ایک طرف۔ یہ بہت سادہ لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، اس ایک رات کی رحمتیں اور برکتیں پورے رمضان شریف کی برکتوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں، اور جتنے گناہگار پورے رمضان شریف میں بخشے جاتے ہیں اتنے گناہگار صرف اس ایک رات میں بخشے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بخشے ہوئوں میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک شعر ہے کہ ٹر کے یار محبت والے لے کے نار یہاں سے ڈھونڈ نہیں لگتا دل محمد جائیے کیڑے واسے۔ محبت والے لوگ، قیمتی لوگ، وہ لوگ جو اپنی ذات کے لیے بھی اللہ کی مخلوق کے لیے بھی منفعت، نفع اور فائدہ کا سبب ہوتے ہیں، وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ اور یہ حدیث ہمارے پہ آتا ہے کہ جب ایسے لوگ جو صالحین ہوں، نیک ہوں، جب وہ تیزی سے دنیا کو چھوڑنے لگے تو پھر سمجھ لیں کہ کوئی بڑی مصیبت، بڑی تکلیف، بڑا امتحان آنے والا ہے۔ تو اس قسم کے لوگ وہ دنیا سے جلدی سے جا رہے ہیں۔ ایک بڑے دیرینہ دوست، حضرت کے بڑے پیارے اور بڑے جو اکثر کہا جاتا ہے نا مشن کے ساتھی تھے، وہ بڑے زمیندار بھی تھے، کاروبار بھی ان کا زمینداری کے علاوہ بھی اچھا خاصا تھا، 3-4 قسم کا کاروبار وہ زمینداری کے علاوہ بھی کرتے تھے۔ سارے دنیا کے منافع کمانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک وہ کاروبار بھی بنا رکھا تھا جس سے ان کی آخرت سنور جائے گی۔ انہوں نے تقریباً 25 سال کا عرصہ اپنے ڈیرے پر قرآن مجید کا درس بنایا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں حافظ قرآن ہیں، اور کئی بچے وہاں سے قرآن مجید حفظ کر کے قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ تو جناب محترم حاجی رانا ظفر عیاد کلوسا، آپ کا وصال، آپ کی وفات، وہ پورے سلسلہ کے لیے اور پورے سسٹم کے لیے ایک افسوس کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور یہ جو ان کی 2 بڑی نیکیاں تھیں، قرآن مجید کی خدمت اور اولیاء اللہ سے نسبت، اللہ تعالیٰ اس کا انہیں فیضان فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد فاتحہ خوانی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آخر دعوانا